مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، کیونکہ وہ میرا خداوند ہے، وہ جو ہمیں سلامت رکھتا ہے، وہ جو ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، وہ جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم اپنے باپ کی وفاداری کے لیے شکر کرتے ہیں اور صبح سویرے اٹھتے ہی اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سانسیں بخشی تاکہ ان سانسوں سے اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ خدا کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو گنتی اس کا 6 باب اس کی 24، 25 اور 26 آیات ہے۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنے چہرہ مجھ پر جلوہ گر فرمائے اور مجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ آمین۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ وہ رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شروع میں کیا تھا، شروع میں صرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور خدا کلام تھا، یہی ابتدا میں تھا اور وہ آدمیوں کا نور تھا، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا تھا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، اور جنہوں نے قبول نہ کیا وہ آج تک بھی اندھیروں میں چل رہے ہیں۔ لیکن ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے چہرے کی رونق ہے۔ اگر ہم زبور 134 میں دیکھیں تو اس میں بھی زبور نویس نے بہت سارے حوالے ہیں جس میں صرف یہی تعریف کی گئی ہے کہ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا صیون میں سے تجھے برکت بخشے گا، وہ ہمیں برکت سے نوازتا ہے، وہ ہمیں اپنی قدرت سے اور قوت سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں زبور 115 اس کی 15 میں، تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جس نے وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ خداوندوں کا خدا ہے، اتنا بڑا خداوند ہم سب کے، جو ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، خاکسار ہے، پر وہ ہم پر بھی نظر کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے ہمیں بنایا کہ ہم اس کی ستائش کریں، اس کی حمد کریں، کیونکہ وہی حمد کے لائق ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں بھی اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کے کام جو اس نے ہماری زندگی میں کیا، ہمیں اتنا خوبصورت بنا دیا، کیونکہ وہ ہمارے چہرے کی رونق ہے۔ پریز دی لارڈ۔ زبور 128 کی 5 میں کہ خداوند صیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی سلامتی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ زبور 31 اور اس کی 16 میں اپنے چہرے کو اپنے بندے پر جلوہ گر فرما اور اپنی شفقت سے مجھے بچا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہمارے لیے سب کچھ، یہ کلام میرے اور آپ کے لیے۔ زبور 67:1 میں کہ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، اور وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، وہ ہمیں اپنی قدرت سے اور قوت سے بھر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح زبور 19 اور 119 زبور کی اس کی 135 میں کہ اپنا چہرہ اپنے بندے پر جلوہ گر فرما اور مجھے اپنے آئین سکھا۔ ہمیں وہ سکھاتا ہے، وہ ہمیں دکھاتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صرف اس روشنی کو قبول کرنا ہے۔ انہوں نے اس پر نظر کی اور وہ منور ہو گئے۔ ہالےلویا۔ ہمیں صرف خدا کی طرف توجہ کرنا ہے۔ جب ہم اس پر توجہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، تو ہمیں صرف خدا کی طرف اپنی نظریں لگائے رکھنی ہیں، اور جب ہم اس کے قدموں پہ چلتے، نور میں چلتے چلیں گے تو کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کبھی گریں گے نہیں، کبھی گناہ نہیں کریں گے، کبھی اس سے دور نہیں جائیں گے۔ ہمیں صرف اس پر توجہ کرنی ہے۔ جب ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ زبور 4:6 میں ہے کہ بہت سے کہتے ہیں کہ کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا۔ کون دکھانے والا ہے؟ صرف وہی خداوند خدا دو اپنا چہرہ ہم پر نور کی طرح چمکاتا ہے۔
جس کا چہرہ نور ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو ہم سب اس کے نور میں روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کی روشنی ہم سب کے لیے ہے، اس کی شفقت ہم سب کے لیے۔ خداوند اپنے چہرہ ہم پر ہمیشہ جلوہ گر فرماتا رہے گا، وہ ہم پر ہمیشہ مہربان ہوتا رہے گا۔ شرط ایک ہی ہے کہ جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ نور ہے۔ خداوند اپنا چہرہ ہمیشہ ہماری طرف متوجہ کرتا ہے، وہ ہم کو سلامتی بخشتا ہے۔ زبور 37:3 میں کہ خداوند میں مسرور رہیں اور وہ ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ وہ اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دے، ہم نے صرف اپنا آپ خدا پر چھوڑ دے گا تو باقی وہ سب کچھ وہی کرے گا، اس نے کرنا ہے، کیونکہ وہ منور ہوا، منور ہوا کہ میرا باپ آ چکا ہے، اس کا نور میری اور آپ کی زندگی میں آ چکا ہے۔ ہمیں صرف اس نور کو قبول کرنا ہے اور اس پر توکل کرنی ہے، اور جب ہم اس پر کریں گے تو وہ سب کچھ کرے گا۔ وہ ہماری راہوں کو، راست بازی کو نور کی طرح چمکا دیتا ہے۔ وہ اس کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں دوپہر کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ صرف ہم نے اس کے کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، ہم نے کلام کو لینا ہے، تبھی تو اس کے وعدے ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری ہزاروں نسلوں میں پورے ہوں گے۔ ہمیں صرف اپنے خداوند خدا پر توجہ کرنی ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہو۔ ہم نے صرف زبور 27 میں اس طرح لکھا ہے، مجھے یہ آیات بہت پسند ہے کہ میں نے خداوند سے ایک ہی درخواست کی کہ میں اس کی طالب رہوں گی، ہمیشہ اس کی طالب رہتی ہوں، ہمیشہ ہمیں اسی کا طالب رہنا ہے تاکہ ہم عمر بھر خدا کے گھر میں رہیں، تاکہ خدا کے جمال کو دیکھ سکیں، اس کی ہیکل میں اصطفا کر سکیں، تاکہ ہمیشہ اپنے باپ کے قدموں میں رہیں، ہمیشہ اس کی حضوری میں رہیں۔ اس کی حضوری میں رہنے کے لیے ہمیں اس طرح پاک بننا ہے، کیونکہ میرا اور خدا آپ کا باپ پاک ہے، وہ نور ہے، تو ہمیں اس کے دیدار کے لیے اس کے طلبگار رہنا چاہیے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب رہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خدا میں تیرے دیدار کی طالب رہوں گی، مجھ سے روپوش نہ ہو۔ وہ کبھی ہم سے دور نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جب ہم اسے پکاریں گے وہ ہماری آواز کو سنے گا، وہ ہمیں جواب دے گا، وہ ہم پر رحم کرے گا اور ہمیں بچائے گا اور ہمیں چھڑائے گا اور ابدی زندگی دے گا۔ ہماری آس، ہماری امید، ہمارا زندہ خداوند خدا ہے۔ ہمیں صرف اسی پہ آس رکھنی ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ میرا اور آپ کا باپ ہے، اور ہم اس کے فرزند ہیں، ہم نور کے فرزند ہیں، اور ہم جب اس میں چلتے ہیں تو وہ ہمیں شادمانی سے بھر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لے لینا۔ اگر ہم سایہ 61 سایہ دیکھیں 60، اس کا پہلی آیات میں، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور وہ خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوگا۔ وہ نور ہے اور اس کا فضل، اس کی رحمت ہمیشہ ہم پر عیاں رہتی ہے، اس کا جلال ہمیشہ ہم سب کے ساتھ چلتا ہے۔ جب ہم نور میں چلتے ہیں، جب اس کی روشنی میں چلتے ہیں، جب اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، جب اس کے مرضی پہ چلتے ہیں، تب بھی اس کا فضل ہم پر رہتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ میرا اور آپ کا خداوند خدا ہے۔ ہمیں صرف اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کے کلام کو لے لینا ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو پورے طور پر اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں تاکہ ہم ہمیشہ اندھیرے میں نہیں، روشنی میں چلتے رہیں، اور جب ہم روشنی کے نور کے فرزند ہیں تو ہم کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، ہم کبھی گریں گے نہیں، ہم کبھی کمزور نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے فرشتے ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ اتنی محبت کرتا ہے میرا باپ ہم سب سے۔ ہم اس محبت کو اپنے اندر رکھ لیں، اسے باندھ لیں، اس پیار کو، جو رشتے کو جو خداوند کا اور میرا اور آپ کا ہے، اس رشتے میں پیوستہ ہو جائیں، اس طرح جس طرح ایک رسی میں بل ہوتے ہیں اور وہ بل کھلتے نہیں، اسی طرح وہ رشتہ ہمیں اپنے اور آپ میں رکھنا ہے۔ وہ کول جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جو ماں کے جسم سے بچوں کو غذا دیتی ہے، اور جب تک وہ
غذا نہ ملے، بچہ بڑھتا نہیں، پیٹ میں پھلتا نہیں۔ میری ایک نیس ہے، اس کا فرسٹ بیبی اسی طرح مر گیا کیونکہ اس کی جو کول تھی وہ چھوٹی تھی اور اسے بچے کو خوراک مہیا نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح جب تک ہم اپنے باپ کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے، جس طرح ایک بچے کی غذا پوری اس کی ماں کی کول سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مہیا کرتی ہے خوراک، اسی طرح میرا اور باپ کا بھی ایک رشتہ ہے۔ جب ہم اس میں پیوستہ رہتے ہیں تب بھی جا کے ہم زندہ رہتے ہیں اور زندگی پاتے ہیں اور ہمیشہ کی ابدی زندگی پاتے ہیں۔ ہمیں اس رشتے میں بندھے رہنا ہے، اسے کبھی نہیں کھولنا، اس سے کبھی ہٹنا نہیں۔ جب تک ہم اس سے پیوستہ رہتے ہیں تبھی تک ہم زندہ بھی رہتے ہیں اور اس کے نور میں بھی چلیں گے اور سلامت رہیں گے اور ابدی زندگی پائیں گے۔ خداوند ہم سب کا نور ہے اور ہم اس کے نور کے فرزند ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، خداوند سب کے ساتھ ہو میرے باپ جی۔ میں سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے زندگی، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو مانگتی ہوں اور ہمیشہ کی خداوند جی روشنی، جو ابدی روشنی، زندگی کی روشنی جو صرف خدا ہے، اسے مانگتے ہیں تاکہ ہم اس میں چلیں اور اس کے قدموں میں رہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند، کبھی کمی، کبھی کمزوری نہ ہو۔ خداوند سب کو بڑی برکت دے، سب کی حفاظت کرے، تمام گھروں میں نجات آئے باپ جی، تمام گھروں میں روشنی رہے، کیونکہ روشنی کرنے والا میرا باپ ہے، وہ آ چکا ہے اور ہمیں اسے صرف ریسیو کرنا ہے، اور جب ہم اسے لے لیں گے تو ہی اس کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ جی۔ جب میرا یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، جب میرا یسوع آ جاتا ہے تو ہر گھر، ہر زندگی روشن ہو جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، پھر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، کیونکہ خداوند ہمارا خدا روشنی کا خدا ہے۔ اور خداوند جی جو ہمارے قدموں کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے راہ ہے، وہ چراغ ہی ہے، وہی خدا کا کلام ہے جو ہمیں نکھارتا اور سنوارتا ہے باپ۔ سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو، نجات کو بولتے ہیں۔ خداوند سب کی حفاظت کرے، ہر برے وقت سے، بری چیزوں سے، برے لوگوں سے، بری آب و ہواؤں سے، بری فضاؤں سے بچائیں اور اپنی پناہ میں رکھیں۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔